अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, बजट 2022-23 कल कौमी असेंबली में पेश हुआ और वजीर ख़जाना जनाब डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने इसको प्रेजेंट किया। जाहिर है 4 खरब का इसमें बजट डेफिसिट तो हमारे पास है, जो कि हमने इसको फाइनेंस करना है। बजट के अलावा जो सबसे ज़ाहिर है इसका जो मेजर चंक है वो डेट सर्विसिंग में या डेट की हमारे जो पिछले कर्जे हैं उनकी फाइनेंसिंग में जाता है, और उसका हुजूम वैसे भी सबसे ज़्यादा एक पोर्शन होता है या उसका क्वांटम होता है जो कि किसी भी बजट में जिसकी कंसिडरेशन रखी जाती है। उसके अलावा दीगर मामलात पे नाजरीन जो ख़ास तौर पर IMF का प्रोग्राम है, अब उनके साथ बातचीत या जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो एज वी स्पीक चल रहा है। बजट पेश हो गया है लेकिन उनके साथ मुज़ाकरात अभी भी जारी हैं। बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या उन क्रूशल मुज़ाकरात की फाइनलाइजेशन या उसको हतमी जो अमली जामा है वो हम पहना पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये अगर एक चीज़ फाइनल होगी तो उसके बाद ही हम इस पे आगे बढ़ पाएंगे और दीगर किसी उमूर पे हम आगे जा पाएंगे। तो लिहाजा ये बड़ा एक क्रूशल पॉइंट है कि IMF क्या इन तमाम बजट के तमाम इन चीदा नुकात के बाद अपना अग्रीमेंट हमें इस प्रोग्राम की रिजम्पशन के लिए देता है या नहीं। इसके हैविंग सेड दैट नाजरीन, जो बजट खसारा है ऑब्वियसली उसको फाइनेंस करना है। आज जो पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस भी थी वो भी डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल और उनके हमरा जो दीगर वफाकी काबीना के अरकान हैं उन्होंने साथ मिलकर एड्रेस की, और उसमें भी उन्होंने इन तमाम तर चीज़ों को एड्रेस किया। बजट डेफिसिट के हवाले से और फाइनेंसिंग इसकी जो है उसके हवाले से वज़ीर ख़जाना का ये कहना था कि हमें अपने मईशत को ठीक करना है, हमने अपने बुनियादी मईशत के ढांचे को ठीक करना है। नाजरीन, ये वो इसला है जो कि हम लोग IMF के प्रोग्राम के पास हम लोग हमेशा जो हम सब्सक्राइब करते हैं और हमें एक किस्त ख़त्म होने के बाद दोबारा जाना पड़ता है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में कमी रह जाती है। क्या इस दफ़ा वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो पाएंगे? एक सियासत का भी इसका ऑब्वियसली पहलू है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमेशा की तरह रिवायती तौर पर जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो बजट को अपने डिफेंड कर रहे हैं और वो उसके अच्छे नुकात बता रहे हैं, लेकिन अपोजिशन की तरफ से अपोज किया जा रहा है बजट को। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस दफ़ा जो अपोजिशन है, जो मेन अपोजिशन है यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो असेंबलीज में मौजूद नहीं है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जब MNA असेंबली वापस आए PTI से ताल्लुक़ रखने वाले, तो उनको बड़ा वालेहाना उनका इस्तकबाल किया गया ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से, बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उनको काफ़ी वार्मली मिलते हुए और उनका इस्तकबाल करते हुए नजर आए। तो क्या कोई रिफ्ट ये नुमाया करती है ये वाली बात नाजरीन PTI के अपने रैंक्स में, कि उनके तमाम रैंक्स में क्या इसके ऊपर कंसेंसस था या नहीं था जब उन्होंने इस्तीफे असेंबली से देने की बात की थी? एक तरफ कौमी असेंबली से इस्तीफे तो दिए जा चुके हैं, लेकिन पंजाब असेंबली की अगर हम बात करें वहां पर भी ऑब्वियसली हुकूमत तो वही है जिसके ऊपर PTI संगीन इल्जामात लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद पंजाब असेंबली में PTI ने या तहरीक इंसाफ ने तय कर लिया है कि वो अपना भरपूर रोल अदा करेंगे। तो लिहाजा उन्होंने वहां पर अपना जो अपोजिशन लीडर है वो भी इत्तलात के मुताबिक मियाँ महमूद रशीद साहब को नॉमिनेट कर दिया है। तो अगर पंजाब में अपना वो रोल पार्लिमानी अदा कर रहे हैं PTI, तो वफाक में अपना रोल अदा करने से कासिर क्यों? इस अहम नुक्ते पर बात करेंगे और जाहिर है बजट के ही कोरिलेशन में बात करेंगे, क्योंकि जाहिर है अगर PTI असेंबली में होते तो ये तमाम तर अपने जो तजावीज़ हैं या जो भी उनके ऑब्जेक्शंस हैं बजट को लेकर वो बराह रास्त फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनको उठा सकते थे और उनको रख सकते थे, जो कि इसका असल तरीक़ेकार है। वज़ीर ख़जाना साबिक जो थे शौकत तरीन साहब, उन्होंने आज इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दिया। ज़ाहिर है क्योंकि असेंबली में तो सच वो लोग मौजूद नहीं है, सेनेट में बहरहाल नुमाइंदगी है भरपूर तौर पर PTI की, लेकिन कौमी असेंबली में नहीं। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है वो आगे बढ़ाया और उन्होंने ये कहा कि कुछ पोशीदा टैक्सेस मौजूद हैं जो कि इस बजट में हैं और उनको नहीं हटाया जा रहा। साथ साथ नाजरीन, कारोबारी अशराफिया के ऊपर जो टैक्स है उसकी भी अक्सर व बेशतर बात की जा रही है कि वो कुछ एग्जेम्पशंस हैं जो कि वो लोग टैक्सेशन के मामलात में कुछ SROs के तहत एंजॉय करते हैं। क्या उनको विड्रॉ किया गया है या नहीं, ये भी कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि हम पूछेंगे। और दूसरी बात नाजरीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से आगे का लाएअमल भी इस बजट में डिफाइन कर दिया गया है, जिसके मुताबिक आने वाले दिनों में पेट्रोलियम लेवी हो या GST हो उसमें इजाफा मुतवक्के है, और एक एक्सपेक्टेशन पर चला जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आती है तो हम ये अपने जो टैक्सेशन है, जैसे GST इस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर 0 है फ़ी लीटर,
تو اس صفر سے ہم لوگ GST کو اپنے دوبارہ اٹھا پائیں گے. ظاہر ہے اس سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ یا ایٹ لیسٹ اگر بین الاقوامی منڈی میں قیمتیں کم ہو جاتی ہیں تو قیمتیں کچھ حد تک کانسٹنٹ رہ پائیں گی, لیکن اوبویسلی اس کا جو انفلیشن یا مہنگائی کے حوالے سے پریشر آئے گا اس کا تذکرہ جناب مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ نے اپنے کل کے ایک انٹرویو میں بھی کیا ہے کہ یہ خدشہ بہرحال موجود ہے, لیکن اس کو مٹیگیٹ کرنے کے لیے کچھ عوامی سطح کے ریلیف جو ہیں وہ حکومت نے دیے ہیں, جس کے اندر ظاہر ہے سلیبز کو جو چینج کیا گیا ہے ٹیکسیشن کے حوالے سے وہ کچھ اہم معاملات ہیں, اور اس سے کافی ریلیف جو سیلریڈ کلاس ہے یا جو انکم ٹیکس جو جن کی سیلری سے کٹتا ہے ان کو ملے گا. پھر دوسرا جو اس میں ریلیف ملا ہے وہ بجلی کے بلوں میں ملا ہے, جو کہ ایک سرٹن یونٹ سے کم جن کی بجلی کے خرچ ہیں ان کو کچھ حد تک ٹارگیٹڈ سبسڈی کے تحت اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کے کچھ ریلیفز موجود ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی جو افراد ہیں ان کی بھی, اور ساتھ ان کے علاوہ جو 40,000 جن کی گھرانے کی جو آمدن ہے وہ 40,000 ہے یا اس سے کم ہے, ان کو بھی کچھ حد تک فائنینشیل ریلیکسیشن دی گئی ہے, اور 2,000 تک ان کو اضافی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے دیا جائے گا. اس طرح کی کچھ چیزیں ناظرین موجود ضرور ہیں, لیکن ضروری سوال یہ ہے کہ کیا مہنگائی کا جو پریشر یا جو انفلیشن کا خدشہ رکھا جا رہا ہے, جو کہ وزیر خزانہ خود بیان کر چکے ہیں, کیا یہ میجرز ان کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کافی ہوں گے؟ ترقیاتی بجٹ کیا اس میں کافی ہوگا, اور ترقیاتی بجٹ جو جائے گا پھر تمام دیگر اپنے تمام ایلوکیٹڈ سیکٹرز پہ, اس کو بھی کیا اسی طرح سے ہم اس کی فلفلمنٹ دیکھیں گے یا نہیں؟ یہ کچھ ضروری سوالات ہیں جو ہم کریں گے. اور سٹرکچرل بنیادی جو ہمارا ڈھانچہ ہے معیشت کا, اس کو کیا اب ہم ٹھیک کر پائیں گے یا نہیں, کیونکہ اس کے نہ ٹھیک ہونے کی ہی وجہ سے ہمیں بار بار IMF کا رخ کرنا پڑتا ہے. فوری طور پر ناظرین مہمانوں کا رخ کرتی ہوں, اور اس پہ ایز ویل ایز جو ایکسپرٹیز کی رائے ہے وہ ہم شامل گفتگو رکھیں گے. یہاں اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹالورٹ ہیں آپ, اور اپنی جماعت کی ہمارے ساتھ نمائندگی کریں گے. سابق چیئرمین بھی رہے ہیں قائمہ کمیٹی برائے ڈیفنس پروڈکشن کے سینٹ میں. بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب, تھینک یو فار یور گریشیس پریزنس. امجد علی خان نیازی ناظرین مجھے بذریعہ اسکائپ جوائن کر رہے ہیں. آپ سابق FIM کالیو MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور اس کیپیسٹی میں آپ بھی چیئرمین رہے ہیں قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے قومی اسمبلی میں. بہت شکریہ آپ کی موجودگی اور آپ کے وقت کے لیے امجد علی خان نیازی صاحب. عارف حبیب صاحب ناظرین مجھے شارٹلی جوائن کریں گے بذریعہ زوم لنک کراچی سے, چیئرمین عارف حبیب گروپ, اور اس پہ جو ہمارے صنعتی سیکٹرز ہیں وہ کیسا پرسیو کر رہے ہیں. بائی اینڈ لارج انہوں نے اس بجٹ کو اچھا سمجھا ہے, بیلنسڈ سمجھا ہے, لیکن ان کی جو براہ راست طرح ہے وہ ہمارے حبیب صاحب سے جانیں گے جو ہمیں شارٹلی جوائن کریں گے. لیکن میں جنرل صاحب سے بات کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. جنرل صاحب آپ بتائیے گا اس وقت آپ کے کیا انیشل ریمارکس ہیں اس بجٹ پر؟ 4 کھرب کا نندہ لیس اس وقت بجٹ ڈیفیسٹ ہے جو کہ آپ نے فائنانس کرنا ہے, اور کچھ پوشیدہ ٹیکسز کا تذکرہ کیا ہے شوکت ترین صاحب سابق وزیر خزانہ نے. کیا ایسے کوئی ٹیکسز ہیں؟ جی دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو بجٹ ہے نا, اس کو سیاق و سباق کو سمجھنا بھی ضروری ہے, اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے لوگوں کو بھی کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر یوریشیا کے اندر یہ جو آگ لگی ہوئی ہے یوکرین اور رشیا کی وجہ سے, اس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں بہت بڑی ہیں, اور دیٹ ہیڈ این امپیکٹ آن آل کنٹریز جو بھی کنٹری ہیں, اور اس کا ہمارے اوپر بھی بڑا بیڈ امپیکٹ ہے. نمبر 2, ہماری جو ملک کے اندر دی لاسٹ 60-70 ایئرز میں ہم بہت زیادہ ڈیٹ کو اکٹھا ہوتا رہا ہے. ہم نے پہلی دفعہ جو ڈیٹ لیا تھا وہ 1952 میں تقریباً $27 ملین پہلا لون 1952 میں لیا. پھر ایوب خان کے دور میں 1958 میں بھی ہم نے IMF سے 25 ملین لیے, اور پھر اس کے بعد 66 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو شروع کیا, جو آج تک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے سے تقریباً 32 بلین لے چکے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جب آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں اور اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں تاکہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو بیٹر ہے. کریکٹ. بٹ انفارچونیٹلی مختلف گورنمنٹوں نے مختلف ٹائمنگز کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ ہم جو بجٹ وہ جو GDP کا ریشو ہے جو 61-62% الاؤڈ ہے اس سے زیادہ نہ بڑھیں, چونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل بھی ریکوائرمنٹ ہے. وہ ایک ڈیٹ لمیٹیشن کا قانون ضرور ہے لیکن اس کو ایز سچ فالو نہیں کیا جاتا, اس کو فالو نہیں کیا گیا. تو اس لیے اس ماحول میں پھر ایک ڈومیسٹک اکانومی کی
थर्डली हमारी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है कंट्री के अंदर जिसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। और Right, फिर मैं right. लास्टली ये कहूँगा कि मेनली देखिए इकोनॉमी की हालत एक सादे अल्फाज में तब भी बेहतर हो सकती है अगर आपकी ग्रोथ बेटर हो, आपकी प्रोडक्टिविटी हो। और उसके लिए क्या चीज़ें हैं? उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसके लिए एग्रीकल्चर का सेक्टर है, इनके ऊपर तो हम ध्यान नहीं देते रहे। फिर सर्विसेज का सेक्टर है, फिर आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है। मतलब है इन चीज़ों को आप बेहतर करेंगे, आपके वो कहते हैं ना घर में कुछ होगा तो आप उसको सेल भी कर सकेंगे। हमने ये किया पिछले टाइमिंग में कि डीवैल्यू तो करते रहे रुपी को, और डीवैल्यूएशन से हमने तकरीबन $12 बिलियन जो हैं वो हम डेट में गए। और एक्सपोर्ट में चूंकि हमारे पास रिजर्व्स नहीं है टू एक्सपोर्ट, चूंकि हमारी एक्सपोर्ट होती है जब डिमांड आती है कहीं से तो हम ऑर्डर लेके बनाते हैं। अगर तो चाइना हो ना तो वो अगर डीवैल्यू करता है तो वो एक झटके में $10-12 बिलियन कमा लेता है। हमने कोई $800-900 मिलियन कमाए हैं और $12 बिलियन जो है वो हम नीचे गए। यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। ये जो फ्री फ्लोट है ना इसका, ये दुनिया के अंदर एक रिवाज तो है, ये न्यो लिबरलिज्म का एक हिस्सा है। पाकिस्तानी रुपए का फ्री फ्लोट जो आप जी, कह रहे हैं, लेकिन जी। आपके टाइम पे भी वो जनरल साहब ये कहते हैं पलटकर कि अभी भी 200 से तजावुज कर गया है पीकेआर एज कंपेयर टू द यूएस डॉलर। देखिए ना बीबी, आप यू अंडरस्टैंड, आपका इंट्रो कितना कम्प्रिहेंसिव था एंड दैट शोज आपकी कितनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है। पॉइंट ये है कि अभी ये 6 हफ्तों में या दो महीनों के अंदर तो ये चीज़ें नहीं होती ना, ये तो बिल्ड होती रही है ना। लास्ट गवर्नमेंट को भी मैं फुली रिस्पॉन्सिबल इसलिए कहता कि देखिए पीछे से बिल्ड होता जा रहा है। हर हुकूमत जो आती है उसने पिछली डेट फाइनेंस से करनी है। ये भी गालबन आए थे तो $10 बिलियन पे करना था, अभी जी, आपको अगला पे करना है हर किसी को। और अफसोस की बात यह है कि आपके डिफेंस के ऊपर मसलन 1.5 ट्रिलियन अभी हम कह रहे हैं, और या डेवलपमेंट के ऊपर रफली लेस देन और गालिबन डिफेंस पे 6% का इजाफा 6% का देखिए, लेकिन इन्फ्लेशन कितनी बड़ी है। सो एक्चुअली डिफेंस आपने बढ़ाया नहीं है। आप ये देखें कि बैनुल अक़वामी मार्केट में जब आप डॉलर की वैल्यू के उसके हिसाब से तो इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि आपने अगर 6% या 6% से भी ज़्यादा कुछ बढ़ाया तो इवन देन तो अभी आप 1.5 ट्रिलियन ये लें, 0.8 ट्रिलियन डेवलपमेंट का लें तो ये दोनों 2.3 ट्रिलियन बनते हैं। और आपको जो डेट सर्विसिंग है साल की वो 4 ट्रिलियन है, यानी जो डेट सर्विसिंग है इट इज मोर देन द डेवलपमेंट एंड द डिफेंस एटसेट्रा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए रेवेन्यू ये कलेक्शन तो सर हमेशा से होता है, डेट सर्विसिंग टेक्स मोस्ट ऑफ आवर बजट, वो तो हमारे पास फिर उसके बाद जो रह जाता है उसी से हम फिर करते हैं। हाँ, तो हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए इन हालात में बजट ये पेश करना बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, और इसमें रिलीफ दी गई है कि लोगों को जो टैक्सेबल इनकम को बढ़ाया 0.6 मिलियन था तो अभी 1.2 मिलियन कर दिया। लेकिन आप जैसे पास्ट गवर्नमेंट को ऐसा आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि वो उनकी कोई बैड गवर्नेंस या बैड पॉलिसीज, आपके ख्याल में वो भी एक खामियाजा पुरानी जो उनको मिला है या इनहेरिटेंस है उसका उठा रहे हैं? देखिए पुराने भी मुख्तलिफ हर किसी की कंट्रीब्यूशन रही है, हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विद माई ऑल रिगार्ड्स फॉर माई ब्रदर न्याजी साहब, ये जो इनके पॉलिसी में तसलसल नहीं रहा। देखिए हमारे टाइम में 6 बजट मुस्लिम लीग नून ने पेश किए थे पिछले ये जो थे, उसमें 5 बजट इसहाक डार साहब ने पेश किए थे, और एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी और उसकी है। इनकी टीमें बदलती रही, पहले देखिए असद उमर साहब को लगाया वो ख़त्म हो गए, फिर और आ गए, फिर हफीज़ साहब आए वो चले आ गए, तरीन साहब आ गए, और फिर अभी ये इंटरप्शन होती रही। तो दैट मीन्स के आपको शुरू से अभी मैं आपको ये विद ऑल ऑनेस्टी बताता हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत आई है ना, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह दे हैव अ प्लान, दे आर फर्स्ट अटैकिंग IMF कि इस इशू को हल करें तो फिर हमारा सऊदीया से, UAE से, चाइना से वो सीधा होगा, और ये होगा अल्लाह के करम से। आप देखेंगे कि इट विल बी डन इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स की बात है, और स्टेबलाइज होगा। फिर मेरी रिक्वेस्ट ये होगी तहरीक इंसाफ से कि वो पार्लियामेंट में आ जाए। देखिए अगर आपने KP की गवर्नमेंट भी चलानी है, पंजाब में भी अपोजिशन में बैठना है, सेनेट में भी अपोजिशन में बैठना है, तो आई एम श्योर न्याजी साहब भी मेरे से एग्री करेंगे कि क्या तुक है कि आप उसे बाहर गिव देम टफ टाइम टू द गवर्नमेंट एंड गिव देम गुड सजेशंस आल्सो। यही मैं पूछना चाह रही हूँ अमजद साहब, आपकी तरफ मैं अब आऊं, अगर ये इसका एक तो जवाब फरमाइएगा। जनरल साहब ने, जाहिर है आपने सुना, उन्होंने बड़ा बैलेंस्ड तज्जिया करते हुए उन्होंने आपको इंटायरली ब्लेम नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि तसलसल की कमी थी, क्योंकि 4 जो वज़राए खजाना थे उनकी तब्दीलियां हमने देखी, जो कि एक फैक्चुअल बात है। एक तो इसको आप लोग कैसे डिफेंड करते हैं, और दूसरा ये फरमाइएगा कि आपके एक बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले MNA तो लौटे हैं असेंबली,
تو اب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اگر آپ لوگ پنجاب میں بطور اپوزیشن رول ادا کر رہے ہیں، سینٹ میں ہر جگہ ہے، تو آپ لوگ یہاں پر قومی اسمبلی میں کیوں اپنا رول ادا کرنے سے قاصر ہیں؟ جی امجد صاحب، اگر میری آواز آپ کو مل رہی ہے تو آپ کا غالباً اسکائپ میوٹ ہے. آپ اگر اسکائپ اسکائپ ان میوٹ کر دیں میں آپ کو سن پاؤں گی. نہیں جی اب ٹھیک ہے. یس پلیز گو اہیڈ. بالکل بالکل اب آ رہی ہے ماشاءاللہ بلند و بانگ. ہاں اچھا مونا، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اسمبلی میں لوٹے ہیں یا لوٹے ہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا قوم کو کہ وہ لوٹے ہیں یا لوٹے بنے ہیں. دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا کہ 4 آپ نے فائنانس منسٹر چینج کیے. دیکھیں ہمیں بالکل جب میں اکانومی ملی تو اکانومی اس حالت میں تھی کہ آلموسٹ دیوالیہ ہو چکا تھا، لیکن جناب عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے ایک پوری محنت کی، اس کو ایک ریکوری فیز میں لے کے آئے. اور ہم جو ڈے 1 سے کہہ رہے تھے کہ یہ اگر اس وقت گورنمنٹ گرائی گئی کسی کے کہنے پہ تو یہ معیشت آپ کا بیڑا غرق کرنے کے مترادف ہوگا. اور اس کا رزلٹ آیا. آپ نے کہا کہ جی ہم نے جو اس عرصے میں جو ہے وہ ڈالرز ہمارے، آپ دیکھ لیں کہ ہمارے 3.5 سال میں ہم سے کتنا لاس ہوا ڈالرز کا اور ان کا کتنا لاس ہوا، کیونکہ ہمارے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں. اور ہم نے اس کو سٹیبل کیا اور پورے 3.5 سال میں اس کی، اور پچھلے 2 ماہ میں آپ دیکھا کہ آج ڈالر 30 مطلب کتنا بڑا ہے، آپ خود اندازہ کریں. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس سے عوام پہ کتنا بوجھ بڑھا ہے، کیونکہ جب ڈالر اوپر گیا ہے تو لازمی بات ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات اس حساب سے آپ کو بڑھانی پڑ رہی ہیں. پھر آپ کے ڈیٹ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. پھر ہم نے 6% جو ہے وہ گروتھ دکھائی تھی، خود ان کا اقتصادی سروے کہہ رہا ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے. اب اس کو یہ 5 پہ لے کے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو کیپیبل ٹیم یہ کہتے تھے وہ کتنی لائق ہے. ایک تو ان کا یہ پتہ چل چکا ہے. دیکھیں اس 3 ماہ میں نہ کوئی انہوں نے معیشت کے حوالے سے کوئی مین فیصلے کیے سوائے تیل بڑھانے کے، اور بجٹ میں دیکھو غریب کا تو ذکر ہی نہیں. مجھے بتا دیں کہیں غریب کے لیے انہوں نے تنخواہیں بڑھائی ہیں یا غریب کا کوئی ذکر ہو. لیکن تنخواہ تو بڑی ہے امجد صاحب، جیسے انہوں نے 15% تنخواہ بڑھائی ہے. اور غریب جو مزدور ہے نا، مزدور کی کہاں بڑی ہے مجھے وہ بتا دیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے منیمم ویج آپ کہہ رہے ہیں، منیمم ویج ایگریکلچر منیمم. دیکھیں ہمارے دور میں کسان کو ایکسٹرا پیسے گئے تھے، تقریباً 22 ارب روپے کے قریب کیا تھا. اب ان کے دور میں انہوں نے تو ان کا بجٹ ہی کم کر دیا. آپ دیکھیں جہاں پہ ہیلتھ کا بجٹ کم کر دیا گیا، جہاں پہ آپ نے بہت سارے بجٹ کم کیے ہیں جو ڈائریکٹ پبلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے عوام کا خیال رکھنا تھا، وہ چیزیں کم کی گئی ہیں. بجائے آج دیکھیں ہم نے ہیلتھ سسٹم دیا کہ آج پورے کے پی میں، پورے پنجاب کے اندر جو ہیلتھ کارڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تو سسٹم کو بہتر کی ہے. انہوں نے آ کے اب ریورس کرنا شروع کر دیا آئی ایم ایف کے آگے. ہم نے بجلی کم کی، انہوں نے بڑھا دی. ہم نے چیزیں پیٹرولیم مصنوعات ایک جگہ پہ سٹیبل کی. لیکن امجد صاحب کیا آپ نے اوور کمٹ نہیں کر دیا تھا آئی ایم ایف کو؟ کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ وہ جو دستاویز ہے یا ڈاکیومنٹ جو ان کی ویب سائٹ پر ہے اس پہ آپ کے وزیر خزانہ سابق ہمارے ان کے دستخط ہیں، تو آپ نے ان کو کمٹ کیوں وہ چیزیں کی تھی جو آپ بعد میں پوری نہ کر پائے؟ مونا، کیا ہم گورنمنٹ میں جب تھے تو ہم اپنی چیزیں سیٹل کر رہے تھے نا، ہم عوام پہ بوجھ کم کر رہے تھے، ہم چیزیں فیس کر رہے تھے. ہم نے جو ٹیکسیشن تھی، ہمارا جو ٹیکسیشن تھا وہ دیکھیں کہ 3 سال میں ہم نے کہاں پہ لے کے آئے. اور آج انہوں نے جو ٹیکس ٹارگٹ جو فکس کیا ہے اس کے حساب سے تو 7.900 ہونا چاہیے تھا، انہوں نے اس کو کم کر دیے. تو ان کی کیپیسٹی تو نیچے آ رہی ہے، ان کی کیپیبلٹی تو خود ظاہر کر رہی ہے کہ یہ چیزوں کو مینیج نہیں کر پا رہے اور نہ کر سکتے ہیں. اور اس سے ڈے بائی ڈے جو میں سمجھتا ہوں کہ اور چیزیں ورسٹ ہوگی. عام زندگی کی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے نا، وہ بہت مشکل ہو گئی ہے. لوگوں پہ اتنا بوجھ بڑھ گیا ہے. آپ یہ خود مان رہے کہ ہم تو اپنے 310 روپے کے قریب جو ہے وہ پیٹرول لے کے جائیں گے.
आप मुझे बताएं कि फिर तो आप गदागाड़ी पे आ सही जाएंगे। सही, ये बात दुरुस्त है कि पेट्रोलियम के हवाले से ये बजट में कहा गया है, लेकिन आपसे वो वाला सवाल रह गया। मैं दोबारा आपसे गुजारिश करूंगी कि उसका जवाब आप फरमाइएगा। पहले मैं आरिफ हबीब साहब की भी वैसे बात सुन लूं। बताएं ना कौन सा रह जो गया। असेंबली के हवाले से मेरी गुजारिश थी आपसे कि असेंबली में आप लोग असेंबली में देखिए असेंबली को मोना इन्होंने इतना बेतौकीर कर दिया है, जहां पे सियासी मंडियों के जरिए लोटे बनाए गए। नहीं नहीं, अमजद साहब एक गुजारिश सुनिएगा कि वो सुन लेना, वही वाली मुकम्मल। चीज जो आप कह रहे हैं ना, वो तो पंजाब असेंबली में भी लागू होती है, जहां पर आपके अपने मुनहरिफ बात लोगों ने सुने वोट ना। दिया, वो डिसीट हो गए, लेकिन वहां तो बात आप लोग सुन अपोजिशन लेना। लीडर भी लगा रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो लाई गई, हम आज भी कह रहे हैं ना, फेडरल गवर्नमेंट किसके कहने पे लगाई गई? बाहर के मुल्कों के प्रेशर के ऊपर, और यहाँ पे कठपुतलियों के जरिए लगाई गई। तो आप मुझे बताएं कि इस हालत में जब मकबूजा असेंबली हो, वहां पे आप सिर्फ और सर पंजाब असेंबली, इसके खिलाफ क्या है? पंजाब असेंबली आपको देखिए जुडिशियल मार्शल लॉ के जरिए आपने उस असेंबली को तो रबर स्टैम्प बना दी है। अगर आप उसको एक वाकई सॉवरेन पार्लियामेंट बनाना चाहते तो आपने तो 60 उसका बेड़ा गर्क कर दिया कि उसके जो स्पीकर के इख्तियारात थे उसके आर्टिकल को ही उड़ा दिया। अब वहां पे उसके कस्टोडियन ऑफ द हाउस था और है कि आपने जिसके नीचे वो 65 के नीचे उसने हलफ लिया था, अब उसने प्रोटेक्ट करना था, उसने प्रोटेक्ट किया, अपनी रूलिंग दिया। मुझे बताए कि वहां पे आप रह क्या गया, सिवाय वो सुन रहा है, बैठा है बस। राजा साहब तो बैठे हैं और एक तकरीरें चल रही हैं, सिंपल। आप तो तकरीरें सही हो गया। अमजद साहब मैं जरा लौटती हूँ इस आपके नुक्ते पे, क्योंकि ये खासी एक अहम बात है और आपके अपने भी एक एमएनए जो आप उनको कुछ और मुखातिब कर रहे हैं, लेकिन मैं तो उन्हें लौटे हैं ही कहूंगी, क्योंकि वो आपके मुनहरिफ लोगों में से नहीं थे। अच्छा आरिफ हबीब साहब, वेलकम ऑन बोर्ड सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त और आपके टाइम के लिए। आप हमें बजरिया जूम ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, और आपका मैंने शुरू में भी तारुफ कराया था, गालिबन हमने थोड़ा सा आपको ताखीर से कनेक्ट किया है। आरिफ साहब, योर इनिशियल कमेंट ऑन द बजट, आप इसको कैसा देखते हैं इस बजट को? इसमें टैक्सेशन के मामलात, क्या ये जो मुल्की मईशत का पहिया है ये कुछ चल पाएगा आगे? IMF का ये जो प्रोग्राम है, इसके होते हुए भी इसमें हमें मुश्किलात इतनी क्यों पेश आ रही हैं सर? योर असेसमेंट। मोना बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं आपके साथ जो है वो 38 मिनट तक जो है 8:38 तक आपके साथ हूँ, तो जो भी मुझसे सवाल करने काइंडली वो आप कर लीजिएगा। जी जी राइट। मेरे जो बजट के बारे में जो कमेंट है, देखें इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही नाजुक हालात हैं, इंतहाई जो है वो ख़तरनाक हालात से हम जो है वो गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारे रिजर्व्स जो है वो दिन ब दिन कम हो रहे हैं और हमारे IMF का प्रोग्राम जो है वो अभी तक जो है वो अलाइन नहीं हुआ है, और उसके साथ जो है उनकी कंफर्मेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है अगर हम अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को जो है ये समझते हैं कि वो सारे ऑनर हों, वरना खुदा ना ख्वास्ता जो है एक्सटर्नल अकाउंट पे जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरात मंडला रहे हैं। तो इस सूरत हाल में डेफिनेटली ये है कि हमें ये देखना है कि हमारे एक्सटर्नल अकाउंट को हम किस तरह जो है वो संभाल सकते हैं। तो उसके लिए ज़ाहिर जो IMF के साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग और प्रोग्राम है वो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो उसके लिए जो भी कंडीशनलिटीज़ कमिटेड हैं और जो मज़ीद वो चाहते हैं उसको जो है वो आपको ऑनर करना होगा। उसमें आई थिंक IMF प्रोग्राम हो या ना हो, ऑयल प्राइसेस की सब्सिडी पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता, गैस को अफोर्ड, ये सब बंद हो जाएंगे। ये आपको जो है वो आप इंपोर्ट भी नहीं कर सकेंगे, ऑयल भी नहीं मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिलेगी और गैस भी जो है वो नहीं मिलेगा। इसलिए कि उन तमाम चीज़ों के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास अब जो है वो ख़त्म होने को है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम IMF का प्रोग्राम जो है वो इनके साथ जो है रिज्यूम करें, और रिज्यूम करेंगे तो सिर्फ IMF ही नहीं, उसके साथ वर्ल्ड बैंक की फंडिंग, उसके साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक, AIIB, हमारे UN फ्रेंडली कंट्रीज भी जो है वो हमसे यही डिमांड कर रहे हैं कि आप IMF के साथ जो है प्रोग्राम रिज्यूम करें, तो हम आपके साथ खड़े होंगे। तो मैं तो देखता हूं कि IMF के प्रोग्राम के साथ जो है वो 10-12 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का जो है वो फंडिंग जुड़ी हुई है। तो इस सूरत में डेफिनेटली जो है, जबकि इतनी महंगाई भी हो गई है,
تو اس صورت میں جو ہے وہ بجٹ میں تو صرف یہ تھا کہ جو IMF کی کنڈیشنلٹیز ہیں ان کو میٹ کرتے ہوئے اس کا جو بوجھ ہے وہ امیروں پہ ڈالا جائے اور اس کوشش کی جائے کہ غریبوں پہ. اچھا عارف صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً اس کا جو بوجھ ہے وہ امیروں پہ ڈالا گیا ہے, اس دفعہ کوئی ایسی ٹیکسیشن SROs کے تحت کوئی وڈرال ہوئی ہے ان کی, تو وہ ضرور ہمارے لیے فرمائیے گا کہ اگر ایسی کوئی چیز ہوئی ہے, کیونکہ آج شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ کچھ پوشیدہ ٹیکسز بھی ہیں اس بجٹ میں, تو کیا آپ کی نظر سے کوئی ایسی چیز یا آپ کے نالج میں کوئی ایسی بات ہو؟ جی آئی تھنک پوشیدہ بھی ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ ظاہری بھی تو ہیں کہ جو مطلب یہ ہے کہ بینک پر ان کا 5% جو ہے وہ ٹیکس ریٹ بڑھا ہے, تمام کمپنیز پہ 2% جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ بڑھا ہے, پھر آپ کی جو ریئل اسٹیٹ پر جو ہے بڑے ہاؤسز پر جو ہے وہ ٹیکسز جو ہے وہ جو ہے بڑھائے گئے ہیں. تو یہ سارے جو ٹیکسز ہیں اور کچھ سبسڈیز جو ہیں وہ ودرا ہوئی ہیں, اور وہ سبسڈیز بھی مینلی کاروباروں کو جو ہے وہ اویلیبل تھی. تو اس سے یہ جو 350-400 بلین کو جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس میں جو ایک ٹارگٹ ہے IMF کا, اس کو بھی جو ہے وہ میٹ کرنے کے نمبر کا ہے. دوسری جو بات اس میں رکھی گئی ہے جو آئی تھنک بڑا چیلنجنگ اور ٹف ہوگا, وہ ہے PDL کو انہوں نے 750 بلین کا پروویژن کیا ہے اپنے اس میں, اور کوشش کی گئی, اور اس میں نمبرز میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو ہے اس کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 4.2% آئے گا. وہ صورت میں ہوگا جب یہ PDL جو ہے وہ ریکور ہو سکے گا, اور اس میں شاید اس چیز کی امید لگائی جا رہی ہے کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہے جی درست آپ نے کہا ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے دراصل ہم نے اس کو بڑھانا ہے, جو کہ پچھلی حکومت نے کم کیا تھا, اور GST جو 0 پہ تھا اس سے ہم لوگ کچھ اپنے یہ جو بجٹ خسارہ ہے اس کو ذرا فائنانس کرنے کی کوشش کریں گے, اور اسی امید کے تحت جیسے آپ نے بجا فرمایا. اور یہ آسان نہیں ہے, یہ آسان نہیں ہوگا. آلریڈی جو پیٹرولیم کی پرائسز جو ہے اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو ہے اس سے انفلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ابھی بے قابو ہو سکتا ہے, اور وہ اس کی وجہ سے پھر آپ کے جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ بھی آئے رہیں گے. ہمارا روپی کی ویلیو, اور روپی کی ویلیو بھی جو ہے وہ بڑا ہٹ کرتی ہے اس مہنگائی میں. بالکل ہمارے روپے کی ویکنیس جو ہے اس کا بھی بہت بڑا رول ہے, اور یہ تمام چیزیں انٹر لنکڈ ہیں آپس میں. اور میں عارف صاحب میں انہی باتوں کے اگر آپ مجھے اجازت دیں میں انہی باتوں کے جنرل قیوم سے جواب مانگ لوں کہ ان کی گورنمنٹ کیسے ان چیلنجز کو نمٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں, یا ان کے پاس کیا روڈ میپ ہے, پھر میں آپ کی طرف لوٹوں گی کہ آپ اس کے اوپر پھر مزید اپنا کامنٹ مکمل کیجئے گا. بٹ جنرل صاحب, یہ پیٹرول کے حوالے سے جو عارف حبیب صاحب نے بات کی, یہ اسی طرح سے ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو آپ نے جیک اپ کرنا ہے, بڑھانا ہے, GST کو. اس کے بعد یہ بھی ایک امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ شاید بین الاقوامی سطح پر پیٹرولیم قیمتیں کم ہو جائیں تو آپ کو کچھ گنجائش مل جائے. لیکن یہ بھی ایک اسپیکولیٹو بات ہے, اگر نہ ہو ایسا, قیمتیں کم نہ ہو, تو آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ 60 روپے تو ہم لوگ آلریڈی بڑھا چکے ہیں پیٹرولیم پہ فی لیٹر, تو پھر اس کو مزید بڑھایا جائے گا. دیکھیں چیلنجز تو ہیں, جیسے عارف حبیب صاحب تو ایک ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے, اور انہوں نے بڑا رائٹلی کہا کہ IMF کے ساتھ جو آپ کی کمٹمنٹس ہیں, جو آپ ان کے ساتھ ایک بیٹھ کے مسئلہ طے کیا ہے, اس کو تو آپ کو آنر کرنا ہو نا. گورنمنٹیں تو چینج ہوتی رہیں گی, اوپر ملک تو قائم ہے, ملک کو تو آگے چلانا ہے. ابھی پچھلی گورنمنٹ نے جو کچھ ان سے کیا, آپ یہ مجھے بتائیں, کامن سینس کی بات ہے کہ آپ نے ان سے کہا کہ آپ اپنی پیٹرول کی, گیس کی قیمتیں بڑھائیں گے, بجلی کی بھی بڑھاتے رہے, اور پھر آپ اس کو فریز کر دیں اور 10 روپے کم کر دیں. تو ڈو یو تھنک کہ اگر یہ نو کانفیڈنس نہ بھی ہوتا تو یہ حکومت ہوتی تو جون تک انہوں نے فریز کیا ہوتا تھا, کیا IMF ان کے ساتھ آگے چل سکتا تھا؟ اور اگر وہ نہ چل سکتا تو کیا اس سے ورسٹ سچویشن نہیں ہونی تھی؟ یہ تو سچویشن کو آپ نے ریٹریو کیا ہے, اور آپ نے ایک ایکسپیرینس ٹیم کو لگا کہ آپ یہ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ مینج کریں گے. سر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو 30% کم پہ روس کے ساتھ معاہدہ تقریباً فائنل کر چکے تھے تیل کا, تو ہم تو پھر اس کے اوپر ٹرانسفر کر لیتے. دیکھیں عارف بھائی اس کو اور زیادہ ایکسپلین کریں گے, چونکہ میں ایک پارٹی میں ہوں تو شاید میرا بائسڈ ویو ہو. یہ روس کے ساتھ جو لیٹر گیا تھا, مفتاح اسماعیل صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ اس کی کوئی رسپانس آپ کو نہیں آئی تھی کہ کیا, اور کوئی کمٹمنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہمیں وہ ملے گا
میں تو کہتا ہوں کہ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت امپارٹنٹ ہیں. دیٹ از وائی ابھی موجودہ وزیر خارجہ نے جب یہ امریکہ میں تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اس پالیسی کی تائید کرتے ہیں کہ ادھر گئے ہیں. دیکھیں یہ تو بے وقوفی ہوگی نا. ہم تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں. میں ایران پاکستان پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ کا چیئرمین رہا اور میں پورا ادھر تہران بھی گیا, ادھر بھی گیا. وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے یہاں سے کوئی پیسہ بھی شفٹ کیا تو بینک سے ہم آپ کو روکیں گے, آپ ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کر سکتے. آپ اس طرح کی پھر سینکشن ایران کے اوپر تو بہت سخت سینکشنز, لیکن رشیا کی اگر وہ کہتے ہیں سینکشنز نہیں ہیں, فار ایگزامپل کہ یو این کی سینکشنز نہیں ہیں, امریکہ کی ہے, I can assure you کہ ہم رشیا کے ساتھ ضرور we will bend backwards to ensure اگر 30% آپ کو چیپر ملے. ایک حکومت جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, جس نے کل الیکشن میں جانا ہے, جس نے کل ووٹ مانگنے ہیں, would they like کہ ہمیں سستا ملے تو ہم نہ لیں تو ادھر ملے. یہ تو ایسے پولیٹیکل یہ آپ کی اپنی پولیٹیکل کانسٹیٹیوئنسی خراب ہو رہی ہے. ہاں تو وہ تو انشاءاللہ I can assure you, جیسے عارف ابی صاحب نے بڑا رائٹلی کہا کہ IMF سے آپ کا جب آنر کریں گے نا تو آپ کا ورلڈ بینک, آپ کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک, آپ کا سعودی عربیہ, چائنا, یہ وہ اور یہ فرینڈلی کنٹریز ہیں, ہر مشکل وقت میں یہ ہمارے کام آتے رہیں. تو انشاءاللہ انڈر دیز ورسٹ کنڈیشنز I can assure you that سچویشن کو ریٹریو کرنے کی پوری کوشش ہوگی. اینڈ I am quite confident that by the grace of Allah, although challenges بڑے ہیں, لیکن ہماری جو سپورٹ ہے مسلم لیگ نون کا, جو سٹرانگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ, چیمبرز آف کامرس کے ساتھ, ہر بندے کے ساتھ شہباز شریف صاحب انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں, انپٹس بھی لے رہے ہیں. اور یہ ون مین شو نہیں ہے, یہ ایک کنسنسس ڈیسیژن ہو رہا ہے اور اس کے مطابق ہم آگے چل رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جو سائز آف دی اکانومی تھا پہلے, وہ تقریباً $315 بلین تک تھا. 2018 کی آپ 2018 کی بات کیا, آپ کا وہ گر کے 264 پہ آیا, پھر 280 پہ گیا. تو ابھی بھی وہ اس لیول کو. اچھا سر, انٹرسٹنگ یہ بات ہے کہ وہ لوگ موازنہ کرتے ہیں کہ نو کانفیڈنس ووٹ میں جو حالات تھے اس وقت, جو معیشت کے حالات تھے, وہ کہتے ہیں آج سے بہت بہتر تھے, اور وہ آپ کو کہتے ہیں آپ اس سے کمپیئر کریں. لیکن آپ لوگ بھی انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ 2018 سے کمپیئر کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی آپ کمپیئر کریں نا, جو کہ ٹھیک بات ہے کہ اس سے بھی کمپیئر کر لیں. دیٹ مینز کہ آپ سٹل وہ مارک نہیں پہنچے. آپ مثلا پر کیپیٹا انکم دیکھیں, یس جی, آپ کی $1600 تھی پر کیپیٹا انکم رفلی, جو وینٹ ڈاؤن ٹو 1200. تو اگر وہ 1400 پہ آ گیا تو وہ 1600 سے 1800 پہ تو نہیں گئی نا. آپ نے 4.5 سالوں میں یہ جو ریونیو کلیکشن کی بات ہے یہ بیٹر ہے. فرسٹ ایئر نہیں ہوئی تھی, سیکنڈ ایئر کے اندر رفلی اباؤٹ 6 ٹریلین کے قریب یہ گئے ہیں, وچ از کریڈیٹیبل, یہ گڈ چیز ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کاٹن کی فصل ایک وقت میں 14 ملین جو بیلز ایکسپورٹ ہوئی تھی, جو ہماری مین ایکسپورٹ ارننگ وہ ہے, وہ اٹ وینٹ ڈاؤن ٹو 8 اینڈ ایون لیس. کریکٹ. تو مقصد یہ ہے کہ آپ وہ اس پہ کہتے ہیں کہ یہ جو زرعی طور پر جو ترقی تھی سیکٹر میں, وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے ٹارگٹس کو سرپاس کیا تھا, جو کہ آپ کے اکنامک سروے میں بھی آپ نے اس بات کو مانا ہے. دیکھیں کچھ کو کیا ہوگا, ضرور کیا ہوگا, لیکن گندم کی شارٹ فال ہوئی. آپ کا 30 ملین ٹن کی ریکوائرمنٹ ہے, 27 کے قریب آیا, جو ابھی بھی ہے. اسی طرح شوگر کی اوپر 6 لاکھ ٹن آپ کو منگوانی پڑی, اور بھی بہت سی چیزیں. دیکھیں ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی حکومت آئے, یہ پاکستان کی حکومت ہے, یہ کامیاب ہو اور اکانومی کو ہم آگے لے کے جائیں. سٹاپ گیپ ارینجمنٹ نہ کریں, دور رس فیصلے کیے جائیں. اور دور رس فیصلے میں نے جیسے پہلے کہا تھا, انڈسٹریل ریولوشن, آپ کا ایگریکلچر, ریسرچ اور اس کے اندر سروسز, آئی ٹی. پچھلی گورنمنٹ نے آئی ٹی کے اندر بھی کچھ انیشیٹ کیا تھا, اور ہم ابھی $15 بلین کا ٹارگٹ ابھی دیا ہے شہباز شریف صاحب نے. دیز آر گڈ ایریاز. پھر آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں ان کو بھی بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باہر امپلائمنٹ کے ایونیوز کو اور کھولیں. اچھا رائٹ سر, اس پہ ظاہر ہے آگے بھی تھوڑا سا مزید اس کو تھوڑا کنکلوسیو کرتے ہیں, دیگر بھی اس میں ویوز شامل کرتے ہیں. امجد صاحب, یہ ظاہر ہے ایک بات ابھی جنرل صاحب نے جیسے کی ہے, یہ بات تو وہ یقیناً کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم کے حوالے سے جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے اس کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. آپ کی حکومت میں اگر آپ US کا پریشر نہیں لیتے تھے یا نہیں مانتے تھے تو آپ نے اس پائپ لائن کے اوپر سر کام کیوں نہیں کیا, جس کے اوپر خاصی سخت سینکشنز ہیں. اور جنرل صاحب جیسے اور بھی مائنڈز ہیں اس وقت جو آپ کے لیے اپوزیشن میں ہیں لیکن ابھی موجودہ حکومت میں ہے, جو کہ ابھی بھی کافی حمایت کرتے ہیں کہ وہ IP گیس پائپ لائن تو بالکل آپ کے سمجھے کہ آپ کے بارڈر پہ پڑی ہوئی ہے اور تیار ہے, صرف آپ کی طرف سے آگے بڑھنا ہے اس کو.
مونا اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو وہ فیصلے کرنے چاہیے جو پاکستان کے مفاد میں ہیں. اور اگر یہی بات تو ہم بار بار جو ریپیٹ کر رہے ہیں نا، اور جس کی وجہ سے گورنمنٹ بھی گرائی گئی کہ ہم وہ پریشر نہیں لے رہے تھے یا وہ ہم ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہے تھے ان ممالک کی جو آج پھر ڈو مور اور ڈو مور کے جو ہے مطالبے بڑھتے جا رہے ہیں. اور آج ہماری جو ایک سٹیبل اکانومی بننے جا رہی تھی کہ ہم اپنی، اس لیے رشیا کے پاس گئے، اسی طرح ہم بہت سارے اور ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹس ہیں، ہم ان کو اپنے مفاد میں دیکھیں. آج ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے نیبرز کنٹریز بھی تو ہیں، کیا ان پہ بھی یہ دباؤ ڈالا جاتا ہے؟ یہ پاکستان کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جاتا ہے اور پھر اگر اس کو نہ مانا جائے تو گورنمنٹ چینج کر دی جاتی ہے. لیکن سر امجد صاحب یہ ابھی آپ نے سنا وہ جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو رابطہ کیا تھا روس سے، لیکن روس نے اس کو کوئی ایسا آپ کو کوئی ریٹن میں کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوئی تھی کہ وہ آپ کو واقعتاً تیل دے رہے ہیں 30% کم پہ. جو کونسل جنرل ہے رشیا کے، ان سے بھی ایک پریس ٹاک پہ کل یہ سوال ہوا ہے تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ رابطہ ضرور ہوا تھا لیکن کوئی اگریمنٹ نہیں تھا. میری بات سنیں نا، ہمیشہ کیا اس کو اس نے انڈورس کر دیا نا کہ جی بات چیت کی حد تک انہوں نے انڈورس کیا ہے. میری بات سن لے نا، جب عمران خان صاحب گئے تھے مونا، کوئی وہاں پہ پکوڑے کھانے تو گئے نہیں تھے. پرائم منسٹر جب پیوٹن سے ملے تھے اس عمران خان صاحب، تو اسی لیے گئے تھے کہ ہم ان سے یہ چیزیں چاہ رہے تھے. اور خود ان کے جو ہیں اپنا یہاں پہ رشین جو ہیں، ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں، وہ خود ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ. جی یہی میرا عرض ہے سر کہ رابطے کی حد تک وہ کر رہے ہیں لیکن کچھ اگریمنٹ نہیں ہوا تھا. بات سنے نا ایک ہی دورہ ہوا ہے نا، باقی چیزیں تو فارن آفس اور پیٹرولیم یا جتنی بھی ہماری منسٹریز ہیں وہ طے کرتی ہیں نا. باقی چیزیں تو پرائم منسٹر نے ایک اپنا انیشیٹو لے دیا، ایک ڈائریکشن دے دی، ایک ویژن دے دیا، اس کے بعد اداروں نے کام کرنا ہوتا ہے. اور ہم اپنے فاسٹ ٹریک پہ چل رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں آج دیکھیں آپ نے جو لیوی ٹیکس لگا دیا، وہ لیوی ٹیکس کس کو فیس کرنا پڑے گا؟ عام آدمی کو، غریب آدمی. اور پھر آپ بار بار قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی آپ 2000 روپیہ جو ہے وہ آپ پیسے ملے گا، ایسے دے رہے ہیں جیسے احسانات کر رہے ہیں. لیکن بات سنیں، قوم پہ احسان نہ کریں. قوم مشکل میں ہے، پھر وہ تکلیف میں ہے، اس کے اوپر آپ ٹیکسز کا بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں. ان ریئلسٹک آپ نے دیا ہے. آپ نے ایگریکلچر کو کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا. بالکل میں اپنا جنرل صاحب ایک بات، آپ بھی چونکہ سمجھدار ہیں اور چیزیں آپ سمجھتے ہیں، آپ دیکھیں جب بارڈر کھلا آپ کا افغانستان کا، تو آپ کو ان لوگوں کو بھی کرنا ہے. آپ جو اس میں اب جب گورنمنٹ ان چیزوں کو سنبھالا نا، فوڈ اینڈ سیکیورٹی کے اندر جب چیزیں سامنے آئی تو پرائم منسٹر کے، میں آپ کو یہ آن دی ریکارڈ آپ چیزیں بتا رہا ہوں، تو آپ کے پاس جو آپ کو بتائی جا رہی تھی کہ آپ کے پاس اتنی گندم ہے، آپ کے اتنے پاس شوگر ہے، تو وہ اس وقت فیک نمبر پچھلے کئی سالوں کے آ رہے تھے. اور اسی وجہ سے کہا گیا پھر اینڈ پہ جی کہ جو وہ ہاتھی تھے یا چوہے تھے جو گندم ہی کھا گئے سندھ میں. اور پھر اس کی جو ریلیزز ہوتی تھی وہ اس کا جو سمگلنگ کر دیتے یا جو بھی ہوتا تھا، اس پہ آپ بہتر اس پہ میں تو سمجھتا ہوں انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ گندم اس وقت کہاں. تو امجد صاحب یہ آپ لوگوں نے کیوں انکوائری نہیں کی؟ کیونکہ اس وقت آپ کی گورنمنٹ تھی وفاق میں اور پنجاب میں بھی، تو آپ لوگ گورنمنٹ نے کیا تھا اس کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا یہ ٹاسک دیا گیا تھا، ایف آئی اے کو دیا گیا. جی بالکل مجھے یاد ہے، لیکن اس کا کچھ آخر میں کانکریٹ ریزلٹ نہیں نکلا سر. تو کانکریٹ ریزلٹ ابھی آپ نے دیکھا ہے، جن کے بارے میں وہ اپنا تفتیش ہو رہی تھی، اس بندہ ہی مر گیا ڈاکٹر اقبال، اور جس کے اکاؤنٹ میں پاس پیسے ہے اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو آپ خود سمجھیں نا کہ اس پاکستان میں ہو کیا. وہ تو الگ کیس ہے نا سر، وہ تو منی لانڈرنگ کا وہ تو الگ کیس ہے. وہ بولا کال ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. پاکستان کو ایک بنانا ریپبلک جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. مجھے اس سمجھ سے بات ہے. دیکھیں ہم تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہر شخص مجھ میں رول آف لا کے نیچے ہونا چاہیے. اچھا امجد صاحب ایک اور بات کا جواب بھی فرما دیں. ابھی آپ نے عارف حبیب صاحب کو سنا، وہ کہہ رہے ہیں پیٹرولیم کے اوپر جو آپ نے سبسڈی دی تھی وہ تو کسی صورت جائز نہیں تھی، اور یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے کہ آپ مہنگا تیل خریدیں اور پھر اس کو کم داموں بیچیں.
बेशक उसमें ये जनरल साहब से पूछूंगी कि वो इस वक्त आप पे तनकीद क्यों किया करते थे इन बातों पे, क्योंकि अब तो वो लोग भी ये मान रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं मोना आपका इसका जवाब, देखिए ये जब कीमतें कम की गई और बिजली की, उसका एक बुनियादी जो मतलब उसको जब फैसिलिटी पाकिस्तान, हमने एक टारगेट सेट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टारगेट से ऊपर जा रहे थे, यानी कि टैक्स कलेक्शन के सिलसिले। जब इमरान खान साहब ने देखा कि मेरे पास इतना पैसा आ रहा है एक्स्ट्रा, तो मैं क्यों ना अपनी कौम को मुश्किल से थोड़ा सा रिलीफ दूं, आसानी की तरफ लेके जाऊं। और ये हमारा राइट था, क्योंकि हम गवर्नमेंट है, हम लोगों की तकालीफ को देखते हैं, हमको पत्थर दिल नहीं है। अगर हमें अच्छा आ रहा था तो हमने लोगों को वो रिलीफ पास ऑन किया। अब यही वही सिस्टम था, अब वही सिस्टम अगर मैं नहीं इनसे नहीं चल रहा तो उसकी क्या बुनियादी वजूहत है। हम सब चीज, बिजली भी आपकी लोड शेडिंग नहीं थी, आज लोड शेडिंग है। आपके पास ये मतलब एहसास प्रोग्राम बड़े धुआंधार तरीके के साथ चल रहा था कि 12,000 लोगों को जा रहा था, बल्कि 14,000, आज 2,000 ऐसे दिए जा रहे थे। आप 2,000 रुपए वसूल कर सकते, ऐसे कहा जाता है जैसे कौम को मतलब मुंह चिढ़ाने वाली बात है ना। खुदा के लिए कौम का मतलब मजाक नहीं है। वो कहते हैं ना, जहर के लिए पैसे नहीं है लेकिन स्विमिंग पूल के लिए 10 करोड़ है। वो तो फेक न्यूज है अमजद साहब, वो स्विमिंग पूल वाली तो मैंने सुना है फेक न्यूज है, खबर ही गलत है। अच्छा तो चेक करते। दूसरा वो जो बनाए गए अपना प्राइम मिनिस्टर के जो 5 क्या कहते हैं कैंप ऑफिस, वो भी फेक है। कहते तो यही है फेक है, मुझे बता दे। कहते तो यही है फेक है। एटलीस्ट वो जो स्विमिंग पूल वाली बात है वो तो मुसद्दिका इत्तला है कि वो फेक है, लेकिन ये जो आप कैंप ऑफिस की बात कर रहे हैं, मेरे इत्तला जहां तक मैंने पढ़ा है वो भी फेक न्यूज बस्टर ने बस्ट की थी। मैं जनरल साहब से पूछ लूंगी, लेकिन ये बताइए अमजद साहब, चेक कर ले अमजद साहब, ये जरूर बताइए। वैसे ऑफिशियली डिनाई कहीं पे ऑफिशियली डिनाई नहीं हुआ, मुझे ये बात बता दे आपके मुताबिक। जी जी बता दे, ट्विटर पे सर हुआ है, ऑफिशियल चैनल स्विमिंग पूल का तो ऑफिशियली डिनाई हुआ है, और ये जो कैंप ऑफिसेस वाला है ये भी वजीर इत्तलात ने किया है डिनाई। नहीं ऑफिशियली हुआ है। हाँ सर, वजीर इत्तलात कर रहे हैं तो ऑफिशियली हुआ ना। अब रशिया के तो वजीर इत्तलात नहीं करेंगे ना सर ऑफिशियल होने के लिए। देख ले, हम तो हुकूमत को ऑफिशियली मानेंगे ना सर, इसलिए अब और क्या ऑफिशियल। चलो ठीक है आप, लेकिन हमारे मुताबिक तो ये खाबे और खाने चल रहे हैं लेकिन जहर के लिए पैसे नहीं है। ऐसे जनरल साहब मतलब पेट्रोल 2-3 चीदा सवाल हैं। एक तो सेहत कार्ड के हवाले से सर बताइएगा, सेहत कार्ड वो कहते हैं बहुत अच्छा इनिशिएटिव था लेकिन आपने बजट में उसको आगे नहीं बढ़ाया। दूसरा, पेट्रोल के ऊपर जो इजाफा किया जाता था उस वक्त अगर आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत, क्योंकि आप लोग बतौर अपोजिशन इन पे काफी इस बात पे तनकीद करते थे कि इन्होंने आईएमएफ को बिल्कुल सबमिट कर दिया है और वो उसकी वजह से पेट्रोल बढ़ा रहे हैं और आवाम के ऊपर बोझ आ रहा है, तो अब वो कह रहे हैं कि यही चीज अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि समझने वाली बात है। देखिए उनके टाइम पे वो कहते हैं आप समझते नहीं थे। नहीं, हम ये कह रहे थे कि आईएमएफ के साथ एक तो इन्होंने मुआहदा बड़ी लेट किया था, एक इनिशियल डिले था जिसकी वजह से बहुत टाइम ज़ाया हुआ, फिर 9 महीने के बाद असद उमर को हटा दिया, फिर एक नई वो टीम वो कुछ और कह रहे थे, कुछ और कह रहे थे। हम ये कह रहे थे कि ये जो इन्फ्लेशन हो रही है और मुल्क की कानूनी काबू नहीं, ये आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से हो रही है। आप तैयार होके आई ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने आते ही कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, हम तो अपनी तैयारी ही नहीं थी, उन्होंने तो अपने तौर पे कहा। तो हम ये कह रहे थे कि ये आपकी नालायकियों की वजह से हालात ख़राब होते जा रहे हैं और इसका बोझ पब्लिक के ऊपर पड़ रहा है। अभी उसका ये उसी का आगे फॉलो अप है ना, और ग्रेजुअली इंशाल्लाह इसको कंट्रोल किया जाएगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, एक तो आईएमएफ का ये प्लान और हमारी इकानमी का जो मेजर इशू है जिस पे आज आप डिस्कस कर रही हैं, लेकिन इससे रिलेटेड इकानमी से और हमारी मईशत से और बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर भी हुकूमत को ध्यान देना है। मसलन FATF है, आप ये देखें कि उसके उस महाज पे भी आपको फाइट करना है चूँकि दुश्मन उसके ऊपर एक्टिव है आपको। मसलन ये कि यूरोपियन यूनियन ने आपकी जो एविएशन सेफ्टी उनकी जो एजेंसी है, yes. आप शर्म की बात नहीं है कि इनके एक मिनिस्टर ने आके एक बयान पार्लियामेंट में दिया कि हमारे फेक हैं पायलट्स, और तबाही और बर्बादी होगी और आज तक आपका PIA का जहाज यूरोप के अंदर लैंड नहीं कर सकता। कभी हम इधर से मांगते हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? आप ये बताएं ना, पिछले कौन जिम्मेदार है, उससे पिछली जिम्मेदार है यानी, और उसके ऊपर फिर आपने कोई एक्शन भी नहीं लिया और आज तक ये नहीं हो सका। तीसरी बात मैं आपको कहूँ कि ये जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है उसने भी हमें ब्लैक लिस्ट किया। आप ये देखें कि GST+ के ऊपर भी वो वार्निंग दे रहे थे,
ابھی ہم ان سب چیزوں کو ٹیکل کر رہے ہیں. دین ٹیررزم جو ہے, جو ان کو ختم کر کے دی گئی تھی, لوڈ شیڈنگ ختم کر کے دی گئی تھی, لوڈ شیڈنگ بھی آ گئی. لیکن سر لوڈ شیڈنگ پہ تو وہ کہتے ہیں ان کے ٹائم پہ زیرو تھی واقعتاً, اور آپ کے جیسے ہی آپ لوگ آئے ہیں لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی. بات یہ ہے اس پہ تو بلکہ پرائم منسٹر نے بھی ہنگامی اجلاس طلب آپ کو ہر چیز یاد ہوتی ہے. انہوں نے شور کیا تھا کہ انہوں نے بجلی ضرورت سے زیادہ پیدا کر دی, کیا تھا نا. They did not realize کہ سردیوں میں کم خرچ ہوتی ہے اور گرمیوں میں زیادہ خرچ ہوتی ہے, تو آپ کے پاس ایک بیک اپ ہے. آپ انڈسٹری کے پہ یہ کو روک تو نہیں سکتے. یہ جتنے پلانٹ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت کے اندر مسلم لیگ نون نے لگائے ہیں ایک ریکارڈ ٹائم میں, یہ مائنڈ بوگلنگ ہے کہ آپ نے اتنے جلدی کر کے تو یہ اندھیروں سے جان چھڑائی. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے ٹیررزم کے لیے ایون عمران خان صاحب کو بھی ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی آئیں, ہم سارے ملے. وہ تو کہتے ہیں نہیں 3 انگلیاں بھی میں نہیں ملاؤں گا, حالانکہ نیازی بھائی نیچر تو اتنے اچھے ہوتے ہیں, امجد بھائی جو ہے اتنے میٹھے ہیں اور اچھے ہیں, ملنسار ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا نہیں. تو یہ جو تباہی ہوئی ہے نا نو کانفیڈنس کی, لیکن سر یہ سیلف انفلکٹڈ جب وونڈ شاہد ہے. خاقان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مہنگے بجلی گھر چلائیں گے تو اس کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, کیا یہ ایک ایڈمیشن نہیں ہے کہ اس وقت وہ لوگ جو کہتے تھے کہ آپ نے مہنگے بجلی گھر لگا دیے جن کی وجہ سے بجلی اگر نہ بھی بنے تو آپ نے ان کو پیسے دینے ہی دینے ہیں, وہی بات اب آپ لوگوں کے جو وزراء ہیں وہ انڈورس نہیں کر رہے ایک طرح سے؟ نہیں دیکھیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس چونکہ ریزروز آپ کے کم ہیں, آپ کی اکانومی اس طرح ٹھیک نہیں ہے, آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں کہ فارن ایکسچینج نہیں ہے کہ آپ باہر سے آئل وہ خریدیں. دیٹ از دی ریزن کہ کچھ بند ہیں. یہ نہیں کہ کیپیسٹی نہیں ہے, کیپیسٹی ہے, اور انشاءاللہ اس کو ابھی دیکھیں پرائم منسٹر نے اگلے دن کہا کہ ابھی اس کو 8-10 گھنٹے سے کم کر کے 3.5 پہ لے آئیں گے, اور اس کے بعد گریجولی آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے جس سے بہت سے ایئر کنڈیشنر سے 25,000 میگا واٹ کی ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے, اس تک کا کیٹر کیا ہوا تھا, چونکہ 11,000 میگا واٹ پچھلی حکومت نے ایڈ کی تھی. یہ دس از نو جوک. ابھی آپ موجودہ حکومت, یہ جو پچھلی حکومت ہے, سے پوچھیں کہ کون سا ایک پاور ہاؤس جو لگا ہے, کون سا ایک موٹر وے بنا ہے. وہ سر پاور ہاؤس کیوں لگائیں گے, وہ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ آپ اوور آپ نے زیادہ لگا دی ہے, کوئی طریقہ تو نکالے نا, کوئی تو ہاں وہ نہیں, پہلے تو جنریشن کا کہہ رہے تھے, اس کے بعد پھر وہ کہہ رہے تھے کہ جی شارٹیج ہے اور یہ پورا نہیں ہوا یہ وہ. ابھی لوڈ شیڈنگ اور ٹیررزم اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ کوئی, ان کو دے شوڈ ہیو کیٹرڈ فار اٹ. ڈیفنس کے لیے انہوں نے, ظاہراً تو بڑھ رہے ہیں پیسے, انفلیشن اگر 10% سے زیادہ ہے تو آپ 6 یا 8% بڑھاتے ہیں تو ایکچولی آپ سلائڈ ڈاؤن. اور ادھر سے دشمن جو آپ کا وہ رافیل خرید رہا ہے, وہ آپ کا وہ جو S-400 سسٹم خرید رہا ہے, وہ دوسرا. آپ کی ڈیفنس کی تیاری آپ کی تھریٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, اور ڈپلومیٹکلی آپ تھریٹ کو بین الاقوامی سطح پہ کم بھی نہیں کر رہے. یہ جو بین الاقوامی ڈپلومیٹک آئسولیشن ہے یہ بھی آپ کی اکانومی اور آپ کو لگتا ہے سر اس کی وجہ سے جو ڈیفنس بجٹ پہ کرٹیسزم آتا ہے, جب بھی بجٹ آتا ہے, وہ آپ کو لگتا ہے انڈیو ہے, نہیں آنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, دس از انڈیو بیکاز میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم پہ ہے, پارلیمنٹ پہ ہے, پالیٹیشنز پہ ہے. آپ چاہے تو کم کر دیں, اوورال تھریٹ کو کم کریں, ملک کی سوورینٹی کو تھریٹ کو کم کریں, پھر بجٹ بھی کم کر دیں, پھر بجٹ بھی کم کر دیں. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. امجد صاحب آپ نے بھی کیونکہ ڈیفنس کمیٹی کی چیئرمین شپ کی ہے, تو آخری منٹ ہے, یہ ضرور فرمائیے گا, یہ جو اسمبلی میں آپ کا کردار ہے, تھوڑا سا اس جواب میں آپ کا جو ایک بہت ویٹرن ٹچ ہے وہ کم نظر آیا کہ یہ جو اسمبلی ہے, قومی اسمبلی, پنجاب اسمبلی, وہ مختلف کیسے ہیں, کیونکہ جن منحرف ارکان جن کو آپ لوٹے کہتے ہیں وہ تو وہاں پر بھی ہیں, یہاں پر بھی ہیں, تو آپ ادھر موجود ہیں لیکن یہاں نہیں ہیں. دیکھیں, جہاں ڈائریکٹ میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کی جو سب سے پہلے جب رولنگ کو میں سمجھتا ہوں اسپیکر کی, اور پھر انٹرونشن جو تھی انٹرنیشنل کانسپریسی کی, وہ بالکل واضح ہو چکی ہے, اور اس کے نیچے ہی ساری چیزیں گئی نا. پنجاب چونکہ آپ کے پروونسز ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ تو پیٹی ایشوز ہے نا, جہاں پہ آپ کی فارن پالیسی سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا پروونس کا, آپ کا تعلق نیشنل اسمبلی کا ہوتا ہے نا, ساری چیزیں وہاں پہ ڈیفنس کا ہے, آپ کی فارن پالیسی کا, جو پرائم منسٹر ہے نا, ہیڈ آف دا چیف ایگزیکٹو ہے وہ سارے اس کے, تو اس کا اس طریقے کے ساتھ ان کو ہٹانا جو ہے ڈائریکٹ طریقے کے ساتھ انٹرونشن کر کے اپنی پتلیوں کے ذریعے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ربڑ سٹیمپ بن چکی ہے نا نیشنل اسمبلی, تو اس میں کوئی, مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی کردار رہ گیا ہو. آپ جہاں پہ آپ کہیں کہ آپ وہاں پہ میجر فیصلے کر سکتے ہیں, جہاں سوائے راجہ صاحب ہمیں سنتے رہے ہیں
یہ اور ایک ایک آپ نے ہمیں ضرور ایک آؤٹ آف دا باکس آرگیومنٹ دیا ہے جو کہ یقیناً میں نے تو ایٹ لیسٹ پہلی دفعہ سنا ہے، اور یہ چلے ویلڈ اس سینس میں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں نیشنل لیول کی پالیسیز نہیں بنتی پنجاب میں، تو اس لیے اس کو ڈفرینٹ نظر سے دیکھا جا رہا ہے. خیر ناظرین، آل دا جینٹلمین جو ہمارے ساتھ تھے ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا آج اس نشست میں. لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب، امجد علی خان نیازی، عارف حبیب صاحب نے بھی ہمارا ساتھ دیا تھا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.